ہجری ختم ہو گیا اور نیا اسلامی سال شروع ہو گیا۔ اس اعتبار سے آج محرم شریف کی پہلی شب ہے اور آج کی محفل مبارکہ نئے اسلامی سال پر دعائیہ تقریب بھی ہے کہ آنے والا نیا اسلامی سال اسلام، اہل اسلام، عالم اسلام کے لیے، دنیائے اسلام کے لیے امن، سلامتی، عافیت، خیر اور سلامتی کا سال ہو، اور اللہ رب العزت اس نئے اسلامی سال میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو عشق مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کے نقطے پر متحد ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ معروف روایات کے مطابق سن 23 ہجری اور ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو، سن 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد نبوی شریف میں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں نماز فجر کے لیے امامت کروانے کے لیے مصلی امامت پہ جلوہ گر ہیں، صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ عین اس لمحے آپ پر خود کش قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ شدید زخمی ہو کر گرے۔ آپ پر جب خود کش قاتلانہ حملہ ہوا، ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نے آپ پر حملہ کیا، آپ کے کندھے پر خنجر مارا اور آپ کے پہلو پر خنجر مارا۔ 2 وار کیے قاتل نے۔ جو پہلو میں خنجر مارا وہ اس قدر گہرا زخم ہو گیا اور کافی بڑا زخم ہوا، بہت زیادہ خون مصلی رسول پہ محراب نبوی میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں سن 23 ہجری 26 ذی الحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قاتلانہ خود کش قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو کر زمین پر گرے، اور آپ کے قاتل کو پہلی صف میں موجود صحابہ کرام نے پکڑنے کی کوشش کی تو ابو لولو فیروز مجوسی آتش پرست ایرانی نے 13 اجلہ صحابہ کرام کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کر گرے اور 13 جلیل القدر صحابہ بھی شدید زخمی ہوئے، اور ان میں سے 6 زخمی جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اٹھایا گیا اور سنبھالا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو،
نماز فجر کا وقت ہے، سورج نکلنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو تم نماز فجر پہلے ادا کر لو، بعد میں مجھے سنبھال لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حکم سے پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر، کیونکہ 13 صحابہ کرام شدید زخمی ہوئے پڑے تھے، حضرت عمر زخمی تھے، موقع ایسا تھا کہ بڑی مختصر قرات کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 2 چھوٹی چھوٹی سورتیں تلاوت کر کے آپ نے فجر کی نماز پڑھا دی۔ وہ قاتل جو تھا وہ چونکہ گھیرے میں تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو ایک عراقی جو ہے عراق کا رہنے والا باشندہ تھا، اس نے ایک موٹا سا کمبل لیا اور اسے یوں کر کے کمبل کو پھیلا کر یوں پھینکا قاتل کے اوپر۔ ابو لولو فیروز مجوسی آتش پرست ایرانی اس کمبل کے اندر الجھ گیا۔ جب اس کمبل میں الجھا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ خود کش قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ یہ بڑی پرانی تاریخ ہے خود کش حملوں کی، خود کش حملوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ اس نے خودکشی کی، قاتل نے، ایران کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کیا؟ جب آپ خلیفہ بنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، خلافت راشدہ میں آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے خلیفہ راشد خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت بڑا مختصر دور خلافت تھا، 2 سال اور کم و بیش 2.5 مہینے یہ دور خلافت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، بہت کم وقت ملا، اور اس کم وقت میں اتنے فتنے تھے کہ ان سے نبڑتے نبڑتے 2.5 سال گزر گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے یہ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن پر مشتمل ہے۔ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن پر مشتمل ہے، آپ کو زیادہ وقت ملا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 2 سپر پاوریں تھیں اس زمانے میں۔ پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ چند سال قبل 2 سپر پاوریں تھیں دنیا میں، ایک امریکہ اور ایک رشیا، 2 سپر پاوریں تھیں، روس اور امریکہ، رشیا اور امریکہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب زمام خلافت سنبھالی اور مسند خلافت پر متمکن ہوئے، 2 سپر پاوریں اس وقت دنیا میں تھیں۔ ایک سپر پاور کا نام ایران تھا اور دوسری سپر پاور کا نام روم تھا۔ صدیق اکبر کو تو وقت ہی نہیں ملا، مختصر دور خلافت 2 سال اور 2.5 مہینے پر مشتمل دور خلافت تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو 10 سال 6 مہینے 4 دن ملے تھے، لہذا آپ کے دور خلافت کا یہ خاصہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ 30 ملک تھے جو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں فتح ہوئے، اور آپ نے بیک وقت، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ 2 سپر پاوروں پر بیک وقت حملہ کیا، نے دونوں سپر پاوروں سے ٹکر لی
اور ان پر حملہ کیا اور اپنے پاؤں تلے روم کی سلطنت کو بھی رون دیا اور ایران کی سلطنت کو بھی رون دیا۔ یہ سپر پاوریں اسلام کے اس دور خلافت میں فتح ہوئی جو حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت۔ آپ سن چکے کہ حضرت فاروق اعظم کا قاتل جو ہے ابو لولو، یہ کون تھا؟ ایرانی، آتش پرست تھا، مجوسی تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے ہمارے ایران کو فتح کیا ہے عمر نے، اور صرف ایران کو نہیں، روم کی سلطنت کو پاؤں تلے رون ڈالا ہے جو سپر پاور ہے۔ 30 ملک فتح کیے ہیں، لاکھوں مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے عمر فاروق اعظم۔ مصر فتح کیا ہے، قبرص فتح کیا ہے، فتوحات کا دروازہ کھولا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک پلر ایسا ہے جس پر یہ ساری خلافت کا نظام کھڑا ہے، اور وہ پلر جو ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اس نے کہا جی یہ جو اسلام کو فروغ ہو رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، سلطنت اسلامیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو جب اس پلر کو گرا دیا جائے گا تو خلافت اسلامیہ بھی منہدم ہو جائے گی۔ لہذا ایک گہری سازش اور گہری چال چلی گئی۔ یہ ایران سے مدینہ منورہ قیدی بن کے آیا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا یہ غلام تھا۔ یہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے آیا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہیں مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں اور 4 دینار لیتے ہیں اس زمانے میں، جو بھی کرنسی تھی، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ مغیرہ بن شعبہ سے کہیں کہ اس میں کچھ کمی کر دیں۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم کاریگر ہو اور ہوا سے چلنے والی، آٹا پیسنے والی چکی تم بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے، تمہارے ہاتھ میں فن ہے، تم کاریگر ہو، لہذا یہ ٹیکس کوئی زیادہ نہیں ہے اور تم یہ ٹیکس دیتے رہو۔ اس نے اس بات کی رنجش لی کہ میری بات پر حضرت عمر نے کوئی توجہ نہیں دی، الٹا مجھے کہا ہے کہ تم اتنا ہی ٹیکس دیتے رہو۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ حضرت عمر کو میں نے قتل کرنا ہے، اور اس کے پس منظر میں وہ سازش تھی کہ عمر کے دور خلافت میں اسلام پھیل رہا ہے، ملکوں کے ملک فتح ہو رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں۔ ایک دن وہ حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں ہوا سے چلنے والی، آٹا پیسنے والی چکی بناتا ہوں، بہت کاریگر ہو، اپنے فن کے ماہر ہو، ایک چکی مجھے بھی بنا دو تاکہ میں اپنے گندم جو ہے وہ پیس لیا کروں گا۔ تو اس نے بڑے ہی غلط انداز میں حضرت عمر سے کہا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ایسی چکی بناؤں گا تمہارے لیے جس کی شہرت شرق سے لے کے غرب تک ہوگی۔ یہ بات کہہ کے وہ نوجوان تھا، ابو لولو فیروز جوان تھا، جب واپس چلا گیا نا بڑے غلط انداز میں، تیور بدلے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ لیکن خلفائے راشدین کا جو خاصہ ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے، وقت کے حکمران ہیں، خلیفہ وقت ہیں۔ آپ نے نہیں کہا کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو قتل کر دو، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گئے، کوئی مواخذہ ہی نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ عدل فاروقی جو ہے وہ تمثیل ہے آج، لہذا وہ اس تاڑ میں رہتا تھا کہ عمر کو کس وقت قتل کروں۔ اتفاق یہ ہے کہ 26 ذی الحجہ تھی اور 23 ہجری ہے سن۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول سے آج ذرا پہلے مسجد میں آ گئے۔ جس وقت آپ کا معمول تھا آنے کا اس سے ذرا پہلے سویرے سویرے آ گئے اور آغاز مصوبے میں آئے، تو وہ حضرت عمر کے پیچھے پیچھے آیا، چادر کی بکل ماری ہوئی تھی اس نے، اور
خنجر جو ہے وہ زہر میں بجھا کر چھپایا ہوا تھا، اور جیسے ہی حضرت عمر کی عادت مبارکہ تھی جب نماز کی امامت فرماتے، خلیفہ وقت ہیں، اس زمانے میں حکمران خود نماز کی امامت کرتا تھا جماعت، تو آپ فرمایا کرتے تھے صفیں سیدھی کر لو، صفیں درست کر لو، مصلی پہ کھڑے ہیں، محراب نبی ہے، آپ صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ تو اس نے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کہ جب نماز شروع کرنے لگے تو اچانک اس نے سامنے سے آ کے پہلے کندھے پہ وار کیا، پھر پہلو پہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو کے گرے۔ جب نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر کو گھر لے جایا گیا تو جو اس زمانے میں زخمی ہوتے تھے جنگوں میں، انہیں نبیذ پلایا جاتا تھا، کھجوروں چھواروں کا دودھ میں ملا کر کے پانی بنا کر دیتے تھے نبیذ۔ وہ جب نبیذ پلایا گیا تو جو ان کا زخم تھا اس کے راستے سے سارا نکل گیا۔ پھر ایک پیالہ دودھ کا گرم کر کے لائے گے۔ عام طور پہ موٹر سائیکل سے کوئی اگر گر جائے، زخم لگ جائیں، چوٹیں لگ جائیں، تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ والدہ ہو، گھر والے ہوں تو کہتے ہیں گرم گرم دودھ لاؤ پلاؤ۔ تو دودھ گرم کر کے آپ کو جب پلایا گیا تو سارا دودھ جو ہے وہ زخم کے راستے باہر نکل گیا۔ 26 ذی الحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 3 دن آپ شدید زخمی حالت میں رہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے 2 جلیل القدر صحابہ انتقال کر چکے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب حضرت عمر سمیت کل عشرہ مبشرہ جو باقی تھے وہ 8 تھے، اور آپ نے 6 عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 6 صحابہ پر مشتمل ایک مشاورتی بورڈ بنایا، کمیٹی بنا دی، کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دیکھیے یہ ہے نظام اسلام اور خلافت راشدہ کے جو اصول ہیں، ان میں سے ایک اہم بات جو نوٹیبل ہے، بہت سے صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے عبداللہ بن عمر، یہ بھی تو حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اور بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لہذا تم اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پہ خلیفہ نامزد کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، وہ شخص جس کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا اس کو خلیفہ بنا دوں؟ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا جب مجھے پوچھا گیا کہ عمر تم خلافت اپنے گھر میں چھوڑ آئے تھے؟ تو میں تو کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرتا، عبداللہ کو میں نہیں نامزد کروں اگرچہ میرا بیٹا ہے۔ اب آپ نے 6 وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ان کی کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی بڑی قابل ہے، اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو ان میں نامزد کرتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح میرے صحابہ میں سے وہ بلند ترین مرتبہ صحابی ہے جس کو اللہ کریم نے امین ہونے میں بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے۔ امانت دار، دیانت، جن کو حضور نے امین کا لقب دیا ہے، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں یقیناً اپنی جگہ انہیں خلیفہ نامزد کرتا، لیکن میں نامزد نہیں کرتا، یہ کمیٹی جس کو فیصلہ کر کے چن لے گی اس کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ یہ آپ نے جب وصیت کی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ سن چکے ہیں کہ 3 دن شدید زخمی حالت میں آپ رہے، اور آپ نے اپنی شہادت کے چند لمحے پہلے پوچھا
اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کے پوچھا کہ بتاؤ میرے ذمے کتنا قرضہ ہے۔ موجودہ دور کے حکمران اور خلافت راشدہ کے بعد آنے والے تمام حکمرانوں اور خلفائے راشدین کے نظام حکومت میں اور نظام خلافت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کچھ مال نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا۔ جب شہید ہوئے تو وصال سے چند لمحے پوچھا کہ میرا حساب کتاب کرو۔ جب حساب کیا گیا تو پتہ لگا 86,000 اس زمانے کا جو روپیہ تھا کرنسی، وہ بھی حکمران تھے اسی جہان کے۔ تو حضرت عمر نے پھر کوئی فوت ہونے والا قرض چھوڑ جائے تو دوسرے تو قرضے نہیں اتارتے، کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ وارثوں کے ذمہ۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کیونکہ وہ وارث تھے نا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ میرا قرض جو ہے نا، میرا سامان جو ہے وہ بیچ کر کے قرض دے دینا، اگر پھر بھی پورا قرضہ نہ اترے تو پھر بنی عدی سے آپ کا تعلق تھا، بنو عدی سے قبیلے سے تعلق تھا۔ آپ فرمایا میرے خاندان قبیلے کے لوگوں سے مدد مانگ لینا، مدد مانگ کے میرا قرضہ اتر، اگر پھر بھی قرضہ پورا نہ اترے تو پھر بنو قریش بڑے سخی لوگ ہیں، ان سے کہنا وہ میرا قرض اتار دے۔ ایران کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، لیکن جو لشکر گیا تھا اس کا سربراہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے رضی اللہ، لہذا انہیں گورنر بنایا گیا۔ مصر کا گورنر حضرت عمر بن عاص کو بنایا گیا۔ جس طرح موجودہ دور میں سی آئی ڈی کے لوگ انٹیلیجنس کے خفیہ رپورٹیں بناتے ہیں، میں کسی پہ چوٹ و تنقید نہیں کرتا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ہر شخصیت کے حاسد ہوتے ہیں جو حسد کرنے والے، اپنوں میں ہی حسد کرنے والے ہوتے ہیں، غیر کو کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ جب بھی حسد ہوتا ہے اپنوں کو ہوتا ہے، بیگانوں کو حسد نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے، میں دین کے خادموں سے کہتا ہوں پریشان نہ ہوا کرو۔ میرے امام کا بڑا پوری زندگی معصود رہے اعلیٰ حضرت، اپنوں کے حسد کا شکار رہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے کہا تھا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ دین کے دشمن تو کھلے دشمن ہیں نا، وہ تو دشمنی کریں گے ہی، لیکن اپنے بھی حسد کرتے ہیں۔ میرے امام نے کہا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ سعد ابن ابی وقاص کے جو حاسدین تھے انہوں نے حضرت عمر کے پاس خفیہ رپورٹ بھیجی کہ سعد ابن ابی وقاص ایران کا گورنر ہے، اس نے اپنے مکان کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے۔ مکان کے بعد یہاں تو محلات کے محل بن رہے ہیں، صرف مکان کی ڈیوڑی بنائی ہے، اور وہاں ایک چوکیدار کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہاں ایک چوکیدار حفاظت کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی، لیکن اسے بطور شکایت کیا گیا۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا نا تو فوراً حضور کے ایک صحابی کو لشکر اور دستہ دے کے بھیجا، فرمایا جاتے ہی پہلا کام یہ کرنا، اگر واقعی سعد نے ڈیوڑی بنائی ہے تو پہلے اسے ڈیوڑی کو گرا دینا، اور گرا کر کے کہنا کہ تم نے چوکیدار کو کیوں کھڑا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کیا۔ انہوں نے جب ساری صورتحال حضرت عمر کے سامنے واضح کی تو اصل صورتحال پھر واضح ہو گئی کہ یہ تھا مقصد۔ آپ کے دور خلافت پر زیادہ بات تو میں نہیں کر سکوں گا کیونکہ عشاء تک ہم نے محفل ختم بھی کرنی ہے۔ ساری دیگ نہیں چکی جاتی، دو چار چاول نکال کے دیکھے جاتے ہیں کیسے۔ ایک دو واقعات، یہ تو ایران کے گورنر کی بات سنی نا،
یہاں تو بھائی چھوٹا سا آدمی قابو میں نہیں آتا، چندہ اکٹھا کرتا ہے اور دوسرے دن نئی موٹر سائیکل لے لیتا ہے، کسی کو کسی منصب پہ مقرر کریں۔ یہ چندے اکٹھے کرنے والے، ان کا حال دیکھ لیں کیا ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی عظمتوں کا اعلان عرش والا رب قرآن میں کر رہا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، رسول اللہ کے صحابہ، کہ حضور نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابتی الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ ساری شخصیتیں رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ کو، پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایران کا گورنر سعد ابن ابی وقاص، کیونکہ وہ فاتح ایران تھے۔ عمر بن عاص مصر کا گورنر ہے۔ دیکھو یہاں ان حکمرانوں کے بیٹے کیا تباہی مچائے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سنو یہ دور خلافت راشدہ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اور مصر کا گورنر ہیں حضرت عمر بن عاص۔ ان کا بیٹا جو ہے گھوڑا لے کے نکلا ہے، ایک اور لڑکا تھا، انہوں نے کہا کہ آؤ ہم دونوں گھوڑوں کی دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگاتے ہیں کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ آگے نکلتا ہے۔ غریب آدمی تھا، ایک اس کا بیٹا تھا، غریب کا بیٹا نوجوان تھا۔ گورنر کا بیٹا گھوڑا لے کے آیا اور وہ غریب کا بیٹا بھی دوڑ لگائی نا جب، تو غریب کا بیٹا جو ہے اس کا گھوڑا آگے نکل گیا۔ آپ جمعے کے خطبات میں سن چکے ہیں کہ حسد بڑی بری بیماری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو قربانی کا حکم ہوا تھا، اس کر ربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من اللہ۔ قرآن کہتے ہیں دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی رد ہو گئی، قبول ہی نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قبول ہوئی ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ یہاں بھی یہی معاملہ دیکھیے کہ گورنر کا بیٹا ہے نا، تو غریب کے بیٹے کا گھوڑا جب آگے نکل گیا تو اس نے گورنر کے بیٹے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، وہ لاٹھی ڈنڈا سا تھا جو مارا اس غریب کے سر پر۔ اس غریب کے بیٹے نے گھر نہیں گیا، مار کھا کے گھر نہیں گیا، اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر مسند میں بیٹھے ہوتے ہیں، غریب کا بیٹا وہ چلا مصر سے، کتنا وقت لگا اسے مدینہ شریف پہنچا، حضرت عمر سے جا کے کہتا ہے کہ آپ کا دور خلافت، آپ کی حکومت اور آپ کی حکومت کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، بے قصور مارا ہے۔ اور میں کیوں مارا تجھے، تیرا قصور کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس نے گھوڑ دوڑ لگائی، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس وجہ سے مجھے مارا پیٹا ہے، اور میرا قصور ہی کوئی نہیں۔ گورنر ہے آپ کا، حکومت آپ کی ہے، اور آپ کی حکومت میں اتنا ظلم اور اتنی زیادتی، قیامت کو کیا جواب دیں گے اللہ کی بات؟ دیکھیے حضرت عمر کا آج ہم دن منا رہے ہیں، یوم شہادت، محرم کی پہلی تاریخ تھی سن 24 ہجری، 23 ہجری 26 ذی الحج کو زخمی ہوئے حضرت عمر، اور محرم میں اگلا نیا سال شروع، سن 24 ہجری 1 محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر جام شہادت نوش کر گئے۔ اب دیکھیے یہ ہیں وہ خلیفہ کہ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو غریب کا بیٹا آ کے کہتا ہے آپ کے گورنر نے زیادتی کی۔ حضرت عمر نے اسی وقت پولیس کا دستہ بھیجا، کیا فرمایا جاؤ بیٹے کو بھی پکڑ کے لے آؤ، باپ کو بھی لے آؤ پکڑ۔ گورنر کو بھی پکڑا ہے، بیٹے کو بھی پکڑا ہے۔
یہ وہ حد سے فاروق اعظم. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پر لازم ہے، میرے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے. یہ ہیں خلفاء راشدین، یہ ہیں رسول اللہ کے صحابہ. یہ عمر وہ ہے جس کو رب سے مانگ کے لیا گیا مراد نبوت. اللہ عمر مجھے دے دے، اسلام کمزور ہے. عدل و انصاف کا یہ عالم آج عدل فاروقی تمثیل ہے. یہ ریوڑیاں نہیں ہیں جو گورنریاں بانٹی جا رہی ہیں کہ یہ گورنریاں بانٹی جائے فلاں گورنر. یہاں دیکھیے یہ ہے نظام اسلام، یہ ہے نظام خلافت. گورنر کو ہتکڑی لگی عمر بن عاص کو، رسول اللہ کے صحابی. آپ نے مجھے گرفتار بھی کروایا، بلوایا بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی مار، بے باپ بیٹا دونوں کو مار، میرا کیا قصور ہے؟ امیر المومنین کچھ انصاف کیجئے، میرا تو کوئی قصور نہیں، بیٹے نے مارا ہے، ہاں اسے سزا دے، میں دیکھوں گا، میں خود اس سے متفق ہوں. اور میں تجھے سزا اس لیے دلوا رہا ہوں، یہ غریب کا بیٹا تجھے اس لیے مارے گا کہ اس کو جرت صرف اس لیے ہوئی نا کہ گورنر کا بیٹا ہے، اس لیے جرت کی نا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. تو تو نے اپنی عمر بن عاص سے فرمایا بیٹے کی یہ تربیت کی ہے کہ جس کو گورنری کا نشہ پتر کو چڑھ گیا. فرمائی اس لیے میں عمر تجھے بھی سزا دلوائے گا، تم بھی برابر کے قصوروار. آپ نے غریب کا بیٹا جو تھا اس کے ہاتھ میں آپ نے چابک دی. حضرت عمر نے خود فرمایا بیٹے کو بھی مار، باپ کو بھی مار. فرمایا پہلے باپ کو مار پھر بیٹے کو مار. چابک پکڑ کے مارنے کی بجائے نا وہ جو غریب کا بیٹا تو اس کے ہاتھ سے نیچے چابک گر گئی. فرمایا مارتا کیوں نہیں ہے، بدلہ لے لینا، باپ کو بھی مار بیٹے کو بھی مار. اس نے کہا خلیفہ وقت امیر المومنین چابک اس لیے نیچے پھینکی کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں عمر بن عاص. ایک تو مجھے حیا آیا اور دوسری چابک اس لیے گرائی ہے نہ بیٹے کو مار رہا ہوں نہ باپ کو، اس لیے کہ جب تک عمر زندہ ہے اور جب تک اسلامی حکومت میں اور خلافت میں عمر جیسے حکمران ہیں دنیا کی دھرتی پر کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. سینے پہ نہ بیٹے کو مارنا. حضرت عمر نے عمر بن عاص کا ماتھا چوم لیا. فرمایا یہ ہے عمر کی عدالت، یہ ہے عدل فاروق. ان کے دور خلافت ایک بات اور کروں گا، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں. مال غنیمت میں چادریں آئیں نا سب کو ایک ایک چادر ملی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دراز قد تھے، ذرا دراز قد لمبا تھا. جمعے کا خطبہ دینے کے لیے نا جو چادریں ملی تھی نا حضرت عمر نے کرتا سلوایا اور کرتا پہن کر جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھے. خلیفہ وقت ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں. جب کھڑے ہوئے تو جمعے کے اجتماع میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے نمازی. کہا عمر جمعے کا خطبہ بعد میں دینا، پہلے اس سوال کا جواب دو. مال غنیمت میں جو چادریں تقسیم ہوئی ہیں ان سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا. ہمارا کرتا تو بن گیا، ہم نے تو بنا لیا، لیکن آپ چونکہ دراز کا دیں آپ کے کرتے کے لیے 2 چادریں چاہیے. پہلے یہ جواب دیں کہ یہ آپ کا کرتا جو ہے کیسے بنا ہے، اور کہا کہ ممبر سے نیچے آ جائیے، پہلے جواب دیجئے پھر ممبر پہ بیٹھیے. یہ نہیں کہا کہ پولیس کو بلوا کر کے اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ٹھوک دو.
اس کو نظر بند کر دو، یہ ہوتا کون ہے میرے سامنے بولنے والا؟ عمر بن خطاب نیچے اترا۔ یہ سارا کچھ اس لیے تھا، نہ اس نے تنقید کی تھی، نہ اس کے اندر کوئی بدنیتی تھی، وہ سوال کرنے والے اس لیے کیا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کتابوں میں یہ ہے عمر بن خطاب، یہ ہے عمر بن خطاب۔ انہوں نے کہا کہ عمر جواب دو، پھر جمعہ پڑھانے دیں گے، جواب دو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا مجمع میں میرے بیٹا عبداللہ ہے؟ تو کہیں دور عبداللہ بیٹھے تھے، بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں ابا جان نہیں آؤں۔ فرمایا بیٹا ان کو جواب دو، ان کو بتاؤ کہ میرا کرتا کیسے بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ابا کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، اور اس چادر میں ابا کا کرتا نہیں بنتا تھا، دراز کا تھے، میں نے اپنی چادر ان کو دے دی تھی، دونوں چادریں ملا کے آپ اپنا کرتا بنا لیں۔ وہ جو سوال کرنے والا تھا اس نے حضرت عمر کے ہاتھ کا بھی بوسہ لیا، پیشانی کا بھی بوسہ لیا۔ اس نے کہا عمر بن خطاب میں چاہتا تھا اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہوگی تو ازالہ ہو جائے گا، ورنہ تنقید کی نظر سے نہیں کہا۔ یہ دور خلافت استاد۔ آپ جانتے ہیں کہ رب سے مانگ کے لیا تھا حضرت عمر، اس پر میں زیادہ بہت بیانات بھی کر چکا ہوں، درس بھی دے چکا ہوں، صرف اشارہ کافی ہے۔ جب آپ مسلمان ہوئے نا تو کل تعداد کتنی تھی مسلمانوں؟ دیکھنا ذرا، فاروق اعظم کی آج شہادت کا دن ہے نا، دوسری تاریخ رات کے 12 بجے بدلتی ہے نا، جولائی کی ڈیٹ بدلے گی رات، اور محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی کی تاریخ بدلتی ہے سورج غروب ہوتے ہی۔ یہ محرم کی پہلی تاریخ ہے آج، اور یہ شہادت فاروق اعظم ہے کا دن ہے، تبھی تو ہم دن منا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 39۔ بولے نا کتنی؟ صرف 39 بندے کلمہ پڑھنے والے، آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان۔ پھر سوچنا مقام عمر کو سمجھ ذرا، 39 صرف، اور وہ بھی جو کلمہ پڑھتا ہے مار پڑتی ہے، چھپ کر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جو 39 مسلمان ہوئے تھے ان میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا تھا، دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا، چھپاتے تھے، مار پڑتی تھی۔ صحابہ نے آ کے یہ 39 بندے اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا حضور کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ روز مار پڑتی ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ، اللہ کا نام لیتے ہیں تو مارتے ہیں۔ حضور نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کمزور ہے۔ مکے میں یہ 2 چودھری ہیں، ان میں سے ایک مجھے دے دے جو تجھے پسند ہو۔ اور پھر حضرت عمر کے بارے میں پھر اگر کوئی بات سنو نا، پھر تم پر بھی مجھے افسوس ہوگا۔ یہ عمر پتہ ہے کون ہے؟ حضور نے دعا کیا مانگی، توجہ دینا میری بات پر، دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ یا اللہ 2 چودھری ہیں مکے میں، ان کے سامنے کوئی بندہ بولتا ہی نہیں، ان کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، ایک ابو جہل، ایک خطاب کا بیٹا عمر۔ شاکوٹ والو حضور نے دعا مانگی تھی یا اللہ تجھے جو ان دونوں میں سے پسند ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے وہ مجھے دے دے۔ تو یہ عمر تو رب کو پسند ہے نا، عمر کس کو پسند ہے؟ کہا تھا اللہ 2 چودھری ہیں، دونوں طاقتور بندے، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے مجھے دے دے۔ عرش والے رب کو دونوں میں سے خطاب کا بیٹا عمر پسند آیا، فرمایا اے معبود تیرے لیے میں نے عمر کا انتخاب کیا ہے۔ یہ عرش والے رب کا انتخاب ہے عمر بن خطاب۔ یہ رب کا انتخاب ہے۔
ادھر دعا مانگی یہ، پھر بعد میں حضور نے جو دعا فرمائی نا، پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں یہ اللہ کی بھی پسند تھی، اللہ کے محبوب کی بھی پسند تھی۔ یہ دوسری دعا مسلم شریف میں ہے۔ اب حضور پہلے وہ دعا مانگی، اب یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، یا اللہ مجھے خاص طور پر خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ رب سے مانگ کے لیا 39 ٹوٹل تعداد 39، نام نہیں لینے دیتے، کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، اللہ کا نام نہیں لینے دیتے۔ ادھر ندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، ابو جال نے مکے کے سارے سردار جمع کی، کہتے ہیں او یہ ہیں 39، کتنے ہیں؟ وہ 40واں تو میں نے ہونے نہیں دینا۔ ہاں 40واں میں 40 یا نہیں ہونے دینا، میں 40واں نہیں ہونے۔ کس نے کہا؟ کیوں ڈرتے ہو یار؟ میں ذمہ دار ہوں۔ ابو جان آتا میں 40 نہیں ہونے دینا، 40واں میں نے ہونے نہیں دینا۔ عرش والے رب نے کہا تو کہتا ہے 40واں ہونے نہیں دینا، 40واں میرے محبوب کا عمر آ رہا ہے، وہ 40واں عمر آ رہا ہے، 40واں حضرت عمر کلمہ پڑھنے والا، اسلام لانے والا۔ رب سے مانگ کے لیا تھا اسلام کو طاقتور بنا دے۔ نماز چھپ کے پڑھتے ہیں، نماز لک کے نمازاں پڑھ دے۔ حضرت زید بن ارقم دے گھر بھی عمر جب قتل کرنے کے لیے نکلے نا سرکار کو گھر سے، کہتے ہیں میں ابھی سر لے کے آتا ہوں۔ مکے کے سر جوڑ گوا نے 40 نہیں ہون دینا سی، اے 39 نے 40 میں ہونی نہیں دینا۔ انتظار کر رہے ہیں، ابھی عمر آتا ہے سر لے کر، ابھی عمر آتا ہے سر لے کر، ابھی عمر آتا ہے سر۔ تلوار لی ہوئی ہے، عمر جب آیا نا تو سرکار نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں حضور عمر ہے برہنہ تلوار ہے، فرمایا دروازہ کھول دو، میں نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ دروازہ کھولا تو عمر اندر آئے نا۔ حدیث میں حضور نے یہاں سے پکڑ لیا عمر کو، یہ گریبان پکڑ کر میرے نبی پاک نے زور سے کھینچا، فرمایا عمر بتا کس ارادے سے آیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے کہا تھا حضور عمر آیا ہے، لگتا ہے ارادہ اچھا نہیں۔ فرمایا اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو استقبال کیا جائے گا، اچھے ارادے سے نہیں آیا تو اسی کی تلوار سے گردن کاٹ دیں گے۔ سرکار نے فرمایا بول عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ کہتے ہیں آقا میں تو قدموں میں گرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس عمر کے بارے میں ذرا غور کر، اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں پوچھتا ہوں ان سب سے، مجھے بتاؤ نعرہ تکبیر لگانے والوں، تاریخ اسلام کی پھولا پھالی کرو، اسلام میں نعرہ تکبیر کب لگا تھا؟ کعبے کے رب کی قسم ہے ادھر عمر کلمہ پڑھتا ہے، مکے کی تاریخ گواہ ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلے میرے رسول اللہ کے دین میں، اسلام میں نعرہ تکبیر پہلے دن اس وقت لگا جب عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا تھا۔ ایسے پہلی دفعہ نعرہ تکبیر، اس سے پہلے نعرہ تکبیر لگا ہی نہیں، پہلا دن۔ اور ایسے نہیں نعرہ لگا جیسے آپ نے لگایا، ادھر نعرہ لگا، ابو جہل کانپ اٹھا، اس نے کہا لگتا
جیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں ایسے نہیں نعرہ لگا. بتاؤں کیسے نعرہ لگایا تھا؟ وادی مکہ گونج اٹھی. ابو جہل کہتا ہے او لگتا ہے عمر دا بھی کم ہو گیا جی. سارے چودھری کٹھے ہوئے شہر دے انہاں کہلا ہور کل سر لان واسطے. تو آنا سمیں روز روز دا جھگڑا مکانا ہے اساں معاذ اللہ سر لا کے لے ہونا ہے. انہیں کہلا ہور کل پھر عمر اور لگتا ہے وہ دا کم ہو گیا. تاریخ نے تاریخ اسلام بڑے پہلا دن او عمر ترجمانی نبی ہم زبانی نبی جس کے متعلق جامع ترمذی سیاستہ میں حدیث ہے. نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا. ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. آمینہ کے لال نے فرمایا دنیا والوں عرش والے رب نے عمر کی زبان میں بھی حق رکھ دیا ہے اس کے دل میں بھی حق رکھ دیا ہے. الشیطان یفر من ذل عمر. الشیطان یفر من ذل عمر. حضور نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. ادھر کلمہ پڑھا ہے نا اسلام کی تاریخ میں پہلا دن ہے. حضور ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ حضور ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے. چلیے سین حرم میں جاتے ہیں وہاں جماعت کراتے ہیں. 39 صحابہ بولے ہونا کہ عمر وہ رب دا نام نہیں لین دیں دے تو آنا نماز پڑھنی. نوجوانوں اسلام کی تاریخ میں پہلا دن تھا. چھپ کے نمازیں پڑھنے والے چھپ کر اللہ کا نام لینے والے. عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے. رحمت کائنات آگے آگے جا رہے ہیں. 39 صحابہ کی جماعت ساتھ ہے. عمر مکے کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے آؤ جس نے اپنی عورت کو بیوہ کرانا ہے بچوں کو یتیم کرانا ہے آؤ ہم جا رہے ہیں سین حرم میں نماز پڑھنے کے لیے. روکو عمر کو. اللہ عمر مجھے دے دے. اسلام کو طاقتور بنا. دونوں میں سے اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے. اور یہ عمر رب کی بھی پسند ہے رب کے نبی کی بھی پسند ہے. دروازے بند ہو گئے کھڑکیاں بند ہو گئیں. لوگ دروازے بند کر کے سوراخوں سے دیکھتے تھے عمر کو کیا ہو گیا. تاریخ اسلام میں پہلا دن ہے. رحمت کائنات مصلی امامت میں کھڑے ہیں اور 40 غلام پیچھے کھڑے ہیں. سین حرم میں نماز پڑھی ہے. یہ ہے خطاب کا بیٹا. ایک اور بات سناؤں. شاید آپ نے نہ سنی ہو. پہلے میں نے جب پڑھا حدیث کی کتابوں میں مزہ آ گیا. مدینہ شریف والی اذان کا ٹائم تو نہیں ہو گیا نہیں تب ریاض رکھا جی. میں بڑا ڈرنا نمازیوں کو. اب مقتدیوں کو بڑا ڈر ہوں.
جس اذان دے ٹائم ہے میں دس دیں یہ پھر ریکارڈ میرا لانا ہے نا جا کے انہاں سردار محمدہ ویکھ لے ہی نا میرا جی تیرے صدر ہون دا کی فائدہ ہویا اب دیکھی آج نماز 10 منٹ لیٹ ہو گئی تو پوچھتا ہی نہیں ہائے ہائے صحابہ نے ہجرت کی یا نہیں کی کہاں سے مدینہ سے مکہ سے مکہ پاک سے مدینہ پاک اور عمر بن خطاب وہ ہے میں ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے بہت سے چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے بہت صحابہ راستہ روکتے تھے مارتے تھے جان بچانا فرض ہے چھپ کے ہجرت کرتے تھے عمر بن خطاب نے جس دن ہجرت کی نا تلوار لے کے سین حرم میں آ گئے او میں چلے آجے مدینے میں کرن لگا ہجرت آؤ جنہیں اپنی عورت میں بیوہ کرانا ہے بچے نو یتیم کرانا ہے آؤ خطاب دے بیٹے عمر نو ہجرت تو روکو او میرا راستہ روکو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں تاریخ اسلام گواہ ہے عمر بن خطاب اسلام کا وہ عظیم ثبوت ہے جس نے ہجرت کی تو اعلان کر کے ہجرت کی اعلان کر کے ہجرت کی عمر کا نام آتا تھا مکے کے لوگ کانپتے تھے شہنشاہ ایران اپنی مملکت کے محل میں بیٹھا ہوا ہے 2 سپر پاوروں کو کچلا حضرت عمر نے شہنشاہ ایران مملکت کے محل کے اندر دفتر میں بیٹھے کمرے میں کسی نے عمر کا نام لیا کانپنے لگا کہتے ہو عمر کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو جب تم عمر کا نام لیتے ہو میرے کندھے کپ کپانے لگتے ہیں ہیبت حضرت عمر کی ہیبت کوئی جرت نہیں کرتا تھا عمر کے سامنے آنے میرے آقا نے فرمایا شیطان یفر من ذل عمر فرمایا شیطان جن ہو یا انسان ہو نبی پاک نے فرمایا جب عمر آتا ہو نا گلی میں دیکھ کے راستہ بدل جاتا ہے اس شخص کا نام ہے عمر پھر عرش والے رب نے بھی حضرت عمر کی شان بیان کی نا قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار 26واں پارہ سورہ فتح کفر پر شدت کرنے والا یہ عمر وہ ہے جس کا تذکرہ تورات میں ہے یہ عمر وہ ہے جس کا تذکرہ انجیل میں ہے عثمان وہ ہے جس کا تذکرہ تورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں لکھا ہے تم اس عمر کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور لوگ تم سے ویسے کرتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں اور جن کے بارے میں عرش والا رب قرآن میں فرمائے اور دنیا والوں میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں جن کے تذکرے میں نے پہلی کتب سماویہ میں کر دیے تورات میں رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر انجیل میں رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر جان رحمت دا تازہ شمارہ پڑھو جان رحمت دا تازہ شمارہ وہ بھی سپیشل آرٹیکل ہے تورات انجیل کتب سماویہ بھی حضرت عمر دا ذکر حضرت عثمان دا ذکر کس طرح آیا ہے عرش والے رب نے قرآن میں فرمائے نبی پاک دے صحابہ نے ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل رب قرآن ہی فرماندا ہے نبی دے صحابہ نے جنہاں دا ذکر تورات وچ بھی ہے جنہاں دا ذکر انجیل او انہاں دیاں صفتاں انہاں دیاں شاناں عرش والے رب نے تورات وچ بھی بیان کیتیاں نے انجیل وچ بھی بیان کیتیاں
عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر دا مصدر عمران، تسی سن دیو کسے کہانیاں۔ عمر کا مصدر کیا ہے؟ عمران کا معنی پتہ کیا ہے؟ صرف نہ ہی رکھ دو عمران۔ عمران دا لفظی معنی ہے آباد کرنے والا، آباد کرنے والا، آباد ہونے والا۔ عمران سے عمر، عمران سے عمر، عمر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ کے اپنے دل کو محمد عربی کی محبت سے آباد کیا تھا۔ عشق رسول سے اپنے دل کو آباد کرنے والے کا نام عمر ہے۔ اور یہ خطاب کا بیٹا ہے، کنیت عمر کی ابو حفص۔ عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے عقد زوجیت میں، حضرت حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہے جو حضور کے نکاح میں آئی، اور ان کی نسبت سے کنیت ہے ابو حفص عمر بن خطاب، امام عادل، امام راشد، شہید محراب نبوی۔ دعا مانگی حضرت عمر نے، حج سے واپس آئے، 26 ذی الحجہ کو قاتلہ خود کش قاتلانہ حملہ ہوا، اور 3 دن بعد عمر شہید ہو گئے۔ حج کر کے آئے تھے، چند دن ہوئے تھے حج کر کے۔ حج سے جب واپس آ رہے تھے نا، عمر زمین پہ لیٹا ہوا ہے، زمین پہ لیٹ کے نا، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، زمین پہ عمر لیٹا ہے۔ لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کے عمر نے ایک دعا مانگی، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ اللہ مجھے موت آئے تو شہادت آئے، موت شہادت کی دے، اور اپنے محبوب کے شہر مدینے میں دے۔ اور دعا مانگ کے عمر آئے ہیں، 26 ذی الحجہ کو قاتل خود کش قاتلانہ حملہ ہوا ہے، محرم کی پہلی کو 24 ہجری میں عمر بن الخطاب شہید ہو گئے۔ شہادت سے چند لمحے پہلے پوچھا مرزا قرضہ کتنا ہے، وہ آپ سن چکے۔ ایک بات تو یہ، دوسری فرمائی عبداللہ جا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہے اگر اجازت دیں تو میرا یار جو ابو بکر ہے نا، میری قبر اس کی معیت میں بنا دی جائے۔ میں چاہتا ہوں میرا یار ہے ابو بکر، اس کی آغوش میں مجھے دفن ہونا مل جائے، چونکہ کمرہ حضرت عائشہ کا، حجرہ حضرت عائشہ، ان سے اجازت لے، اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ گئے نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے لکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات اتنی ہیں، عمر کی خدمات اتنی ہیں، یہ جگہ میں عمر کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب قاتلانہ خود کش قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے نا، تو آپ نے پہلی بات پتہ ہے کیا پوچھی تھی؟ زخمی ہو کے گرے ہیں، پہلی بات ہی پوچھی، وہ میرا قاتل کون ہے؟ میرا قاتل خود کش قاتلانہ حملہ میرے تھے کنے کیتا ہے؟ انہیں کہا جی وہ ایرانی مجوسی ابو لولو آتش پرست۔ آپ میں پہلی گل ہی آکی، اللہ تیرا شکر ہے میں کسی مسلمان دے ہتھوں قتل نہیں ہوا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت صہیب رومی، حضور کے صحابی حضرت صہیب۔ ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ پڑھائی عمر بن خطاب نے۔ حضرت عمر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
صہیب رومی نے جنازہ پڑھا کے روضہ رسول میں تدفین کی گئی، اور حضور کے وصال کے وقت عمر مبارک میرے آقا کی 63 برس، حضرت ابوبکر کے وصال کے وقت ان کی عمر 63 برس، حضرت عمر کے وصال کے وقت ان کی عمر بھی 63 برس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وزیر ہیں نا، حضور نے فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، 2 وزیر میرے آسمان پر ہیں، 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر 2 وزیر جبرائیل و میکائیل، زمین پہ میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ فاروق کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، امام عادل، امام راشد، شہید محراب نبوی۔ موافقات عمر ایک مستقل موضوع ہے، موافقات عمر۔ میں چاہتا تھا اس پہ کچھ بات کرتا، لیکن صرف 2 باتیں کہوں گا۔ بہت سے اس شرعی مسائل ایسے ہیں، احکام ایسے ہیں کہ ان کی حرمت نازل ہوئی، ادھر حضرت عمر نے تجویز دی، ادھر عرش والے رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم، عورتوں کے لیے پردے کا حکم، یہ مسجد میں پڑھے جانے والی آذان، تحویل قبلہ، بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ حضرت عمر رائے دیتے تھے، ادھر اللہ کی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ موافقات عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کی کلام اور وحی کے مطابق۔ اور یاد رکھیے 63 کئی ماہ کے بعد مسجد نبوی شریف میں حضور کے روضہ اطہر کے قریب ایک دیوار تھی، وہ گر گئی۔ تو جب اس کی تعمیر کرنے لگے تو بنیادیں کھود رہے تھے، تو 3 ہی تو قبریں تھیں، نبی پاک کی قبر انور، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ جو بات سنانے لگا ہوں کس کتاب میں ہے؟ بخاری۔ بنیادیں کھودتے کھودتے ایک پاؤں ظاہر ہوا جو گھٹنوں تک، پاؤں سے لے کے گھٹنوں تک صحیح سلامت، مکمل اصل حالت میں، پاؤں مبارک بھی ہے، پنڈلی مبارک بھی ہے، گھٹنا بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ دیوار گری، بنیادیں کھود، اتنا ننگا ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ہے، یہ حضور کا پائے مبارک ہے۔ لیکن ایک حضور کے صحابی تھے، وہ دیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا لا ھذا قدم عمر بن خطاب، کہا یہ حضور کا قدم مبارک نہیں ہے، یہ تو عمر بن خطاب کا پاؤں ہے۔ اندازہ فرمائیے یہ رسول اللہ کے وہ جانثار صحابہ کہ حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ کو، پہلے تمام صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ آج 1 محرم شہادت فاروق اعظم کا دن، اور نیا اسلامی سال کون سا سال ہے؟ دوسرا بڑا یاد رکھ دو، جنوری، فروری، مارچ، اپریل 2023۔ بہت سے لوگوں سے پوچھے تو کہتے ہیں نہیں جی پتہ نہیں کیڑا سن ہے جی، سن 1400، سارے بولو 1400، یہ بھی یاد کیا کرو 1445 ہجری۔ آج محرم کی پہلی شب، باقی تاریخیں بدل دیاں رات 12 بجے، اسلامی تاریخ بدل دی، سورہ غروب دیں۔ نئے اسلامی سال پہ بھی دعائیہ تقریب ہے آج، اور آج ہم حضرت عمر فاروق کا شہادت کا دن بھی منا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری گنبد خضرا میں قبول ہو۔ انجمن رضائے مصطفیٰ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی
جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دن ہم جو مناتے ہیں صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، بزرگان دین کے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے، ان کی یادوں کو تازہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری اس دور کی نسل اور آنے والی نسلوں کو ان صحابہ کی عزت، عظمت اور مقام کو اجاگر کیا جائے۔ یہ انشاءاللہ محرم شریف کی 10 تاریخ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ اسلام کا عظیم سانحہ واقع کربلا پیش آیا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر پہ خودکش قاتلانہ حملہ ہوا۔ 24 ہجری محرم کی پہلی آپ کی شہادت کا دن ہے، اور سن 61 ہجری 10 محرم کو سخی حسین لجپال رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ بات سب حضرات نوٹ کر لیں، 10 محرم شریف کو یہاں عشاء کے بعد سالانہ محفل ذکر شہادت امام علی مرتبت منعقد ہوتی ہے۔ اس دفعہ امام پاک کی شہادت بیان کرنے کے لیے سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی وہ 10 محرم عشاء کے بعد امام پاک کی شہادت بیان کریں گے۔ سب حضرات جوش و جذبے سے اس محفل میں خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری، میرا کوئی بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا۔ میں ایک بات آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ جن کی ہم شہادتوں کے دن مناتے ہیں نا، کبھی آپ نے غور کیا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، انہیں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ حضرت عمر کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے شہید کیا گیا۔ حضرت مولا علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، مسجد میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر بھی مسجد میں شہید، حضرت مولا علی بھی مسجد میں شہید۔ سخی لجپال امام عرش مقام سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نماز کی حالت میں سجدے میں۔ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ مسلمان کی شان نماز ہے، مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ اور یہ تو شہادت کے وقت قرآن پڑھا نا حضرت عثمان نے، اور میرے حسین پاک وہ ہیں جن کا کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پر سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو قرآن اور نماز سے کتنی محبت تھی۔ ہمیں بھی چاہیے شہادتوں کے دن منا کر ہم اپنے رب سے یہ توفیق مانگے کہ بے نیاز رب ہمیں 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن، اس کی توفیق ہمارے لیے دائمی بنا دے۔ وآخر دعوانا، کوئی نماز کے بغیر نہ جائے۔ صفحے